نوید قمر صاحب، یہ حکومت سے جب ہماری بات ہوئی تو یعنی پاکستان مسلم لیگ نون سے، تو انہوں نے تو صاف ہاتھ کھڑے کر لیے. ان کا یہ کہنا ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. دونوں ایوانوں نے قانون سازی کی. اصل جو مسئلہ ہے وہ صدر مملکت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اٹھایا گیا ہے. یہ وہی حل کر سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پہلے ایک اعتراض لگایا گیا، اسے درست کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مزید اعتراضات لگا کر اسے واپس بھیج دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری آئین کی حیثیت ہے اس کے مطابق انڈیویجولی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اوپینین نہیں دیتا، لیکن جو گورنمنٹ کا موقف ہوتا ہے وہی پریزیڈنٹ کے سامنے سے آتا ہے. تو فرینکلی مجھے حیرت ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ یہ کوئی انڈیویجولی پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے. جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ جو کچھ بھی چاہتی ہے وہی سامنے ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ اس سے اگر نہ حل ہونے سے ظاہر ہے کہ جو گلف ہے پارٹیز کے بیچ میں وہ بھی بڑھتا ہے. تو جو بھی چیزیں ہیں اس کو تھوڑا بہت جو ہے ایڈجسٹ کر کے اور یہ قانون جو ہے وہ پاس کیا ہے. تو سر، جب آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جو کہتی ہے، ظاہر ہے کہ صدر مملکت پھر اس پر فالو کرتے ہیں، تو گورنمنٹ آف دا ڈے کیوں نہیں چاہتی؟ جبکہ پیپلز پارٹی نے تو بڑی محنت کی تھی اس 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے، 1 ماہ تک انگیج کیا تھا مولانا فضل الرحمان کو. جی، یہ طرح سے آئی ڈونٹ نو، اس میں اعتراضات ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مدارس کی یا کسی بھی قسم کی چیزوں کی، تو اس پہ ایک ورلڈ ویو آتا ہے جو کہ نیگیٹو ہوتا ہے. اس لحاظ سے اگر کوئی خدشات بھی ہیں تو اس کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے ان چیزوں سے آگے اب بڑھنا چاہیے. اگر جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر رجسٹریشن نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے جو دائرہ کار ہے اس سے باہر چیزیں چلیں گی، جو کہ درست یا بہتر نہیں ہوتا. تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم رجسٹریشن میں ہی لائیں اور وہ چیزیں جو کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، کہ کیونکہ کچھ ایسے بھی مدارس ہیں نا کہ ہاں کئی اور چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں. So when you say کہ ورلڈ ویو ظاہر ہے جو آتا ہے مدارس کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہے گی کہ کسی قسم کا زیادہ کنٹرول جو ہے وہ کم از کم رہے، محض صرف ایک رجسٹریشن نہ ہو. جی بالکل، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے دائرے میں اندر رہ کے جو کام ہوگا وہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ اس کے دائرے سے باہر. اچھا، لیکن ماضی کی جب ہم بات کریں، جب عارف الوی صاحب صدر پاکستان تھے تو ان پر اعتراضات یہی تھے آپ سب کی جانب سے کہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کرے. اس طرح سے صدر پاکستان بل پہ دستخط نہیں کرتے جب ان کو بھیجا جاتا ہے. تو آج یہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے نوید قمر صاحب. نہیں تو اس زمانے میں تو رکھ لیتے تھے، اور پھر کئی صرف عارف الوی صاحب نے، اس سے پہلے بھی. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم کے بعد اب تو اس میں ٹائم فریم بھی دے دیا گیا کہ ایک حد تک ہی صدر جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے، ورنہ جو بھی پارلیمنٹ پاس کرے گی وہ پھر خود بخود قانون بن جاتا ہے. تو ایک ضرور اٹیمپٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ درستگی کی جائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو بار بار تو نہیں صدر بھی واپس کر سکتا. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ ہم پر زبردستی اپنی مرضی کے اصلاحات جو ہیں وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا اس پہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے جس قسم کی بھی اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور کیا وہ اصلاحات مولانا صاحب کی جماعت سے یا دیگر جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ڈسکس کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے بغیر تو خیر کوئی کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اپنی بھی میجورٹی نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جتنے حد تک بھی ڈسکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو بھی جب پارلیمنٹ کے سامنے چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ جوائنٹ سیشن میں ہو یا سیپریٹلی،
وہ ساری پارٹیوں کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کیس میں بھی پیپلز پارٹی سے ابھی فردر وائڈر جو ہے کنسلٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ حکومت یہ کرے گی اس سے پہلے کہ کوئی بھی فردر قانون سازی ہو. اچھا، یہ بھی بڑے اطلاعات ہیں ذرائع سے نوید قمر صاحب کہ ایکچوئل مسئلہ نہ تو آپ لوگوں کا ہے یعنی پیپلز پارٹی کا، نہ ہی حکومت کا ہے. یہ مسئلہ کہیں اور سے ہے اور مدارس کو کسی اور اتھارٹی کے انڈر جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ چیزیں سامنے جب آئیں گی، جب ڈسکشن ہوگا تو پھر ہی کہہ سکتے ہیں کہ کون سی اتھارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ ہی سارے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کر کے پھر ہی کسی چیز کو آگے لاتی ہے. کیونکہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ کہا گیا تھا اور کئی عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ مدارس کو مین سٹریم میں آنا ہوگا، ان کو رجسٹر کرنا ہوگا، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہے، وہ کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ تمام معاملات جاننا ضروری ہیں. تو isn't it good time کہ مطلب تو کافی وقت بھی گزر گیا. بلاول صاحب بھی کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، تو اچھا ہے یہ رجسٹر ہو جائے. نہیں میں تو اس سے بلکہ اتفاق کر رہا ہوں. اور اس قانون سازی میں بھی فی الحال آپ کو کسی قسم کا سکم تو نہیں نظر آیا نا، ممبرز کو نہیں نظر آیا، تبھی تو یہ پاس بھی ہوا. جی بٹ اگر کچھ اس کو فلیکسیبلٹی کرنی بھی ہے تو سامنے جب لے آئے نا، وہ تو جیسے پارلیمنٹ میں آئے گا تو پھر اس کو جو ہے اس اینگل سے دیکھا جا سکتا. تو وچ مینز کہ پارلیمنٹ میں لانے کا اونرس آپ کہہ رہے ہیں حکومت کا ہے، از ناٹ پاکستان پیپلز پارٹی. جی بالکل. اوکے، تو ان کو لے کر آنا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور بات جو بڑی زیر بحث ہے، آپ لوگ کابینہ کا حصہ تو نہیں بنے موجودہ حکومت کی، اور بارہا آپ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم ضرور حکومت میں ایز اتحادی موجود ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی میجورٹی نہیں، لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اب خبریں یہ ہیں کہ کابینہ ہی آپ بنانے جا رہے ہیں. یہ خبریں مارکیٹ میں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، لیکن کم از کم کوئی ایسا انٹرنل ڈسکشن نہیں ہے. اچھا، تو کیا اس وقت حکومت کی جو پرفارمنس ہے نوید قمر صاحب، سسٹم کیا اس سے مطمئن نہیں ہے؟ دیکھیں نا، حکومت کا کام ہے گورن کرنا. پھر ہمیں جہاں بھی ایشوز پہ اعتراضات ہوتے ہیں وہ تو ہم اٹھا سکتے ہیں نا. جیسے آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے 30 نومبر کو جو تقریر کی، اس میں جو ڈسپرنسز ہیں وہ سامنے بھی لے آئے. اب تو اتنا ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں جو ہے سیٹل کرنا ہو. صحیح. ایک اور جو قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے یا قوانین بنانے کی، وہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں سامنے آئی، جس میں حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اور اظہار رائے کی آڑ میں جس طرح سے زہر اگلا جاتا ہے اور جو نفرت کا بیج ہے وہ بویا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک مربوط قانون سازی ہونی چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ پیکا کے قوانین کے اندر مزید تبدیلی لانا چاہتی ہے. دیکھیں، گورنمنٹ کا ایک ڈرافٹ ضرور انڈر سرکولیشن ہے، پیپلز پارٹی اس پہ غور کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا ویو پوائنٹ اس میں ہم چاہیں گے کہ انکارپوریٹ ہو، اور جس قسم کی کیونکہ پاکستان بہرحال ایک جمہوریت ہے، ایک اوپن سوسائٹی ہے جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں بلیو کرتی ہے. تو ایک حد تک ہی آپ نظر رکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ. ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کو نقصان ہو یا ایسی چیزیں پھیلائی جائیں جس سے ہماری نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہوتی ہو. لیکن اس کو ایک لمیٹڈ ویو پوائنٹ سے ہی آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ایک اس سے آگے نہ تو شاید ممکن ہو، کیونکہ بہت ساری میڈیا تو آپ کے ملک سے جو ہے وہ نکلتی ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کا خاص کر اگر انٹرنیشنل باؤنڈریز سے آگے ہو تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہم اپنی آئی ٹی انڈسٹری کے فروغ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کریں. ہاں، کیونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے بڑے سوالات ہیں، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ آف دا ڈے تو یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ تکنیکی چیزیں ہیں جس کو امپروو کر رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آئی ٹی سے منسلک جو اسپیشلی یوتھ ہے وہ بڑی پریشان ہے اس کو لے کر.
جی میں نے جیسے راشی کے بلاول صاحب نے اپنی 30 نومبر کی تقریر میں امنگس ادر تھنگس اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جی وی پی اینس کو ختم کیا جائے یا فائر والس لگائی جائیں، تو وہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ آپ کی اپنی جو ہے سروسز وہ خراب